کیا بات ہے, کیا زبردست آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں آؤں گا, معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں, ہم کیونکہ خود ایک بزنس کمیونٹی کا حصہ ہیں, ایکسیپٹنس بے حیائی کی تو ہے, ایکسیپٹنس اس بات کی بھی ہے کہ کسی مرد کا اگر ایکسٹرا میریٹل افیئر ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی مرد اگر بے حیائی کا راستہ اختیار کر لے, فورن ٹورز پہ جا رہا ہے, وہاں پہ گندگی کے اندر ملوث ہو رہا ہے, تو اس میں اس کے گھر والوں کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. دوسری شادی کرنے پہ وبال ہے, دوسری شادی کرنے پہ جو ہے نا وہ ایک طوفان مچ جاتا ہے پورے گھر میں, اور گھر کا سکون برباد نہ ہو اس لیے مرد بھی کہتا ہے میرے لیے آسان ہے بے حیائی کا راستہ اختیار کرنا, کیونکہ ایک نیڈ تو بایولوجیکل نیڈ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایجاد دی ہے تو آپ کی نیڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایجاد دی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور بڑی خوشی کہ آپ آج یہاں موجود ہیں اور میں یہاں آیا ہوں. اللہ کو سلامت رکھے. کیونکہ اس سے پہلے ایک مجلس ایسی ہوئی کہ آپ نہیں تھے تو ہم پریشان رہے کہ آپ کو کیسے مس کیا ہم نے. اللہ کو سلامت رکھے. مجھ سے پہلے جو بات چیت چل رہی ہے تھوڑا تھا اس پر بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل. ایک تو اس حوالے سے کہ دیکھیے قرآن مجید کی آیت مبارکہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس فقر کو غنا کے ساتھ تبدیل کر دے گا, لیکن جو حدیث پیش کی جا رہی ہے وہ حدیث ضعیف ہے اور وہ اس کو کوٹ کرنا بھی درست نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات ایسی منسوب کرنا جو صحت کے درجے پر نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. قرآن کی آیت موجود ہے, نص موجود ہے, وہی کافی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کچھ میں عورتوں کی طرف سے بھی بات کر لوں, کیونکہ سب مردوں کی طرف سے کر رہے ہیں تو ان کا جو دکھ ہے اور اس کو بھی سمجھیں. میں آپ کے ساتھ اس لیے کہ فطری طور پر جس معاشرے میں وہ پلی بڑی ہیں اس معاشرے کا ماحول اور اس معاشرے کی جو قدغنیں ہیں وہ ان پر اثر انداز ہیں. آپ جب تک اس بات کو نہیں سمجھتے, اس بات کو جب تک آپ اپنی اولاد کی, اپنی بیٹی کی, اپنی بہن کی تربیت نہیں کرتے, تب تک آپ اپنی بیوی سے یہ تقاضا یا توقع مت کریں کہ وہ بڑی آئیڈیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. میں اگر ہم آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ لیں کہ کون ہے جو اپنی بیٹی کے لیے چاہے گا کہ وہ اس کا داماد جو ہے وہ 2 شادیاں کر لے یا اس کا جو بہنوئی ہے وہ 2 شادیاں کر لے, تو جب تک ہم اس ہرڈل کو ختم نہیں کرتے اور ہم اس طرح سے شریعت کے حوالے سے اتنے دلیر اور بہادر نہیں ہو جاتے, تو میرا خیال ہے اس وقت تک یہ بات شاید اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کی جا سکتی. لیکن میں یہاں پہ آپ کو معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ میرے لیے معزز ہیں, ہم آپ کا سوال جو ہے نا وہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا آپ نے سمپل بنا دیا اس کو. اگر مجھ سے کوئی سوال پوچھے گا کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کی بیٹی یا آپ کے بہن کا شوہر بے حیائی کی طرف چلا جائے یا دوسری شادی کر لے گا, تو میں چاہوں گا کہ وہ دوسری شادی کر لے, بے حیائی کی طرف نہ جائے. میں اس کی طرف آنے لگا ہوں. دیکھیے جو بات آپ کر رہے ہیں نا وہ بات درست ہے, لیکن اس کا جو ہائپوتھیسس ہم نے بنایا ہے نا وہ شاید اس طرح سے اتنا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نکاح جو ہے وہ پاک دامنی کا ایک ذریعہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی شادی ہے, کیا ہمارا نوجوان جو ہے ہم نے اس کی یہ تربیت کی ہے کہ وہ ایک ہی عورت کے ساتھ اگر بشرط بصورت کسی بھی صورت میں ان اینی ویز اس کی شادی دوسری نہیں ہو پاتی, اس کی اہلیہ ساتھ نہیں دیتی ہے, معاشرہ اجازت نہیں دیتا ہے, بچے اجازت نہیں دیتے, حالات اجازت نہیں دیتے, یا اس کی فیملی کو تانے سننا پڑیں گے, وہ ساری پریشر اس پہ آتا ہے, اور سوشل پریشر آیا اور وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا, تو اس میں یہ اجازت کہاں سے آئی کہ وہ بے حیائی کر سکتا ہے؟ یہ بات میں اس لیے میں یہ بات جو میں بتاتا ہوں, مجھے اپنی بات کی وضاحت نہیں, آپ نے ایک سوال چھوڑا نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, جب آپ نے ہر راستہ اس کے لیے بند کر دیا ہے, جائز راستہ اس کے لیے بند کر دیا, تو ناجائز راستے کی طرف چلنا اس کی مجبوری بن جائے گی. یہ نبی پاک کی زندگی آئیڈیل ہے, یہ پوری جوانی دیکھیں نا آپ دیکھیے, میں اسی پر بات کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ہم ایک طرف کی بات تو کر رہے ہیں اور ہم مرد کو مظلوم بنا رہے ہیں اور اس کو اس ظلم کی اجازت اور رخصت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر دوسری شادی کی اجازت نہیں ملتی, اگر دوسری شادی کس نے اجازت لینا ہے, آپ کریں شادی, آپ کیوں اجازت لیتے ہیں, اور آپ کیوں اس ماحول میں اتنے اپنے آپ کو پہلے یہ مظلوم ثابت کرتے ہیں کہ میں اس لیے شادی کر رہا ہوں یا کروں گا کہ اگر مجھے شادی کی اجازت, کون سی بیوی ہے جو شادی کی اجازت دے گی؟ اور یقین جانیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اجازت لے کے شادی کرتے تو شاید دوسری شادی ان کے لیے. کیا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ ناظرین کے لیے کہ مرد کو دوسری شادی کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو کیوں مظلوم بناتے ہیں؟ یہ تو آج بڑا زبردست پوائنٹ ہے. پہلے ہی عورت کو ظالم ثابت کرتے ہیں اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو اجازت دے. دنیا کی کسی بھی معاشرے میں عورت
औरत इजाजत नहीं मतलब जिस मर्द ने दूसरी शादी करनी है उसके लिए इजाजत की नहीं, हिम्मत की जरूरत है। ये मुत्तफ़क़ुन अलैह फैसला हो गया इस महफिल अगर का। वो शख्स देखें खुद फील करता है, करारदाद पेश हो गई ना माशाल्लाह इस्लाम की रूह में। जो बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद जो नस आपके सामने है, जहाँ से आप 4 शादियाँ जो है उसका सबूत ले रहे हैं, वहाँ क्या है? फ़इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फ़वाहिदा, अगर वो अदल नहीं कर सकता तो वाहिद पे आए, एक पे आए। वो एक अदल के हवाले से उसकी जो परसेप्शन है वो क्यों वाजे नहीं है? अगर वो समझता है एक आदमी को ज़रूरत है, एक आदमी ज़रूरत महसूस करता है कि बदनी ज़रूरत के एतबार से उसे ज़रूरत है कि उसका एक और लाइफ पार्टनर हो, एक और औरत उसके साथ उसके निकाह में हो, वगरना उसके बहकने का चांस है, तो ये बात वो अपनी बीवी से करे कि भाई मेरी ये ज़रूरत है। और फिर ये बात उसका पूरा मुआशरा और हम सब जितने भी नाम नहाद मुसलमान हैं, हम भी कबूल करें कि हम उसे बुराई की तरफ नहीं धकेल सकते। हाँ, अब उसकी ज़रूरत है, वो उसको जाना चाहिए। लेकिन एक बात कहने दें, होता ये है कि हम औरत को पहले जालिम बनाते हैं, अपने आप को पहले मजलूम बनाते हैं, और फिर ये खाता उसके खाते में डालते हैं कि अगर तुमने हमें इजाजत ना दी तो हम बुराई की तरफ जाएंगे। आप क्यों बुराई करते हैं? बुराई की किसी भी सूरत इजाजत नहीं है, बड़ा जबरदस्त आपने बुराई मुकदमा की लड़ा किसी भी औरतों सूरत का। इजाजत नहीं।